جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ پروگرام، اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے نیک لوگ۔ اس میں ہم آپ کو بڑے خاص لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں، ایسے لوگ جو اس سماج میں، اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور بڑے اعلیٰ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جو بڑے زبردست کارنامے کر رہے ہیں۔ ان میں سے بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میڈیا کی ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم ان لوگوں سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکے۔ ہم ہر وقت سیاسی بحثوں میں فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کی حکومت چلی گئی اور فلاں کی حکومت آ گئی، ان بحثوں میں رہتے ہیں۔ لیکن جو میڈیا کو اصل کام کرنا ہے، جن لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جن لوگوں کی تعریف کرنی ہے، جن کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے میں لانے چاہیے، وہ یہ لوگ ہیں جو اس وی نیوز کے اس سیگمنٹ میں آتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب۔ شاید آپ نے یہ نام نہیں سنا ہو۔ 15 منٹ کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ 15 منٹ کے بعد آپ ان کا نام، ان کا پتہ، ان کا ایڈریس اور جس جگہ کا میں تعارف کراؤں گا اس جگہ کو ڈھونڈتے پھریں گے، یہ میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کا مختصر سا تعارف میں کراؤں گا، پھر ان سے بات کریں گے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، گردوں کے ڈاکٹر ہیں، اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں کام کرتے رہے، انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر ہیں۔ سعودی عرب میں انہوں نے اپنے بہت عرصہ 20 سال کنگ فیصل ہاسپٹل میں کام کیا اور بہت اعلیٰ عہدوں پہ رہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے نیکی کا جذبہ تو دل میں ہوتا ہے، پھر وہاں پہ سعودی کونسلیٹ میں کام کرتے رہے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے فری کلینک لگاتے رہے۔ پھر پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو پھر انہوں نے سوچا یار پاکستانیوں کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، پھر ایک ہاسپٹل بنانے کا سوچا، ایک ایسا ہاسپٹل بنایا پاکستان میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں آ کر ایسا ہاسپٹل بنایا کہ پھر اس کے بعد مریضوں کا فری علاج ہو رہا ہے، ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، اور دور دراز علاقے میں رہا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں نہیں بنا لیا، اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت سٹار سٹڈڈ قسم کے لوگ تھے، تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں ساری باتیں بتا دوں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے، تو میں سب سے پہلے تو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے زحمت کی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا جی، بڑی نوازش۔ اچھا، آپ کا جو ہاسپٹل ہے، کڈنی ہاسپٹل ہے، وہ اس کا خیال کیسے آیا؟ سعودی عرب کے کنگ فیصل ہاسپٹل میں آپ بڑی زبردست جاب کر رہے تھے، تو پھر وہاں سے کیسے پاکستان آنے کا خیال آیا؟ تو ذرا اپنے سفر کی داستان تو بتائیں نا۔ جی مجھے اپنی وائف کے ساتھ روزگار کے لیے، جیسے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز چونکہ باہر زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، آپ کی ارننگ اور سیونگ بھی ریلیٹیولی بہتر ہوتی ہے، اور تو مجھے اور وائف دونوں کو جاب ملا سعودی عرب میں۔ وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ گائنیکالوجسٹ ہیں۔ اوکے۔ اور میں ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ یہاں سے میں پاکستان سے گیا۔ میں نے اپنی خیر کوالیفیکیشن وہاں جا کے امپروو کی، پھر میں نے رائل کالج آف فزیشین آف آئرلینڈ سے اپنی MRCP کیا، تو مجھے بائی ڈیفالٹ جاب ملا وہاں پہ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو شعبہ ہے کڈنی کا، جو گردوں کا شعبہ ہے، یہاں پہ ضرورت ہے، تو آپ ہمارے پاس اس شعبے میں کام کریں۔ تو بینگ میڈیکل ڈاکٹر، میڈیکل اسپیشلسٹ، وہ میں بیسک نالج تو تھا ہی گردوں کو، بیماریوں کو کیسے علاج کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جب جاب ملا تو ہمارے جو سپروائزر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں اسپیشلائزیشن کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو میں نے پھر وہاں اپنی جو سیکنڈ فیلوشپ ہے وہ میں نے پھر نیفرولوجی میں کی، جسے سپر اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا سارا ہوا کہ میں گیا تو ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ تھا، اور پھر مجھے ایک ایسے ادارے میں جو کہ ٹرشری کیئر کا ہاسپٹل ہے اور ٹاپ آف دا ناچ ہاسپٹل ہے، کنگ فیصل اسپیشلسٹ اینڈ ریسرچ سینٹر ہاسپٹل جدہ میں مجھے جاب ملا۔ اور مجھے جاب ملا تو جاب بھی مجھے ملا جو کہ کڈنی کے ڈپارٹمنٹ تھا اس میں، اور شاید اللہ نے یہ کام لینا تھا کہ ہم نے پھر بعد میں پاکستان میں یہ گردوں کا ایک اسپتال بنانا تھا،
اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا 2005 میں جب زلزلہ آیا تو پاکستانی موبلائز ہوئے تھے اپنی قوم کو سپورٹ کرنے کے لیے. ظاہر قیامت خیز زلزلہ تھا, ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم لوگ بھی جو جدہ کی پاکستانی کمیونٹی تھی بڑے موبلائز ہوئے, چارج ہوئے, ہم لوگ یہاں آئے, ہم نے فری میڈیکل کیمپس لیے, فنڈنگ کی, ہم نے ایمبولینس لے کے دی آزاد کشمیر میں جو لوگ کام کر رہے تھے فیلڈ میں. اور پھر ہم نے وہیں اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہم نے کہا کہ اب ہم اس کو ایک آرگنائز فورم کے طور پہ ہم وہاں اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جدہ سعودی عرب میں. اپنی جو پاکستانی کمیونٹی تھی اس میں ہم ڈاکٹرز بھی تھے, نان ڈاکٹرز بھی تھے. تو ہمارا ایک وہاں فری میڈیکل کیمپ کا سلسلہ شروع ہوا. چونکہ انیشلی سعودی عرب میں جو لوگ تھے جو اسپیشلی جو لیبر کلاس تھی ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بعد میں تو ہر انشورنس ہو گئی اور اب تھوڑی سہولت ہے, لیکن شروع میں وہ لوگوں کو پرائیویٹ علاج کرانا پڑتا تھا جو کہ بہت ایکسپینسو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ. تو ہم نے وہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگانا شروع کیا جس میں ہماری جو وہاں پہ جدہ میں پاکستانی ڈاکٹرز تھے وہ آتے تھے, ہم فری میڈیسن بھی دیتے تھے. اور الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. آلموسٹ میرا خیال ابھی ہم 500 میڈیکل کیمپ کے قریب پہنچنے والے ہیں. بیچ میں کووڈ کی وجہ سے 2 سال کیمپ نہیں لگا, ہر جگہ پابندیاں تھیں. سعودی عرب میں بھی وہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن, تو ابھی دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئی چونکہ میں اب وہاں پہ گردوں کے شعبے میں کام کر رہا تھا, مجھے اللہ نے موقع دیا, تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار پاکستان میں جو یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو کہ جان لیوا ہیں اور جن میں پھر آپ کو زندگی بچانے کے لیے لائف لانگ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس میں ایک بیماری یہ گردوں کا فیل ہونا ہے, کڈنی فیلر ہے. تو جس کے لیے پھر زندہ رہنے کے لیے آپ کو ڈائلسس کرانا پڑتا ہے ساری زندگی, یا پھر آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں. تو یہ فیسلٹیز پاکستان کے بڑے شہروں میں تو اویلیبل ہیں جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا ایریا چوز کرنا چاہیے جس کا کیچمنٹ ایریا بہت بڑا ہو اور وہ تھوڑا پسماندہ علاقہ ہو. تو ہم نے اسلام آباد سے کچھ 120-30 کلومیٹر دور جو ہے وہ ایبٹ آباد شہر سے کچھ پہلے مین جی ٹی روڈ پہ, جو کہ اب ہزارہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے, وہاں ہم نے یہ پاکستان کڈنی سینٹر کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا. اور یہ 2015 میں بنا ہے؟ 2015 میں یہ آپریشنل ہوا تھا جی. کنسٹرکشن اس کی جو ہے وہ 2013 میں شروع ہوئی تھی. اور کتنے عرصے میں اور بنا 2 سال کے اندر الحمدللہ ہماری اس کی ساری ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز تھے, مینلی جو ہماری کمیونٹی تھی جدہ, انہوں نے سپورٹ کیا اس سارے کو. تو آلموسٹ کوئی ہمارے پاس 100 ملین کی فنڈنگ ہوئی جس سے ہمارا یہ انیشل ہاسپٹل 10 کروڑ جی ہاں 10 کروڑ روپیہ. اور یہ سب لوگوں نے دیا جو پاکستانی. وہاں پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ایک ماحول ہے, لوگ جہاں عبادات زیادہ کرتے ہیں وہاں چیریٹی بھی بہت کرتے ہیں, صدقہ بھی بہت کرتے ہیں. بالکل. تو وہاں جو لوکل کمیونٹی ہے وہ بھی بہت کرتی ہے اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی بہت کرتی ہے. تو الحمدللہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے سپورٹ کیا اور اس میں 2015 میں پھر یہ ہمارا سینٹر آپریشنل ہو گیا الحمدللہ. اس کو انیشلی 2 فلور کی بلڈنگ تھی جس میں ہمارے پاس 14 ڈائلسس مشینیں تھیں جو کہ لوگوں نے ڈونیٹ کی تھی انڈیویجولی, کسی نے ایک, کسی نے 2 اپنے ایصال ثواب کے لیے, اپنے والدین کے لیے. اور ساتھ ہم نے لیبارٹری, آپریشن تھیٹر اور یہ چیزیں ہم نے 2015 میں آپریشن شروع کر دی. اب تک کتنے مریض اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں؟ جی تو ہم نے اب تک تقریباً یعنی پچھلے 9 سال کا ہمارا یہ سفر ہے, تقریباً 1 لاکھ مریض جو ہیں 1 لاکھ وہ ہمارے اس پاکستان کڈنی سینٹر سے مختلف کیپیسٹیز میں مستفید ہو چکے ہیں. فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ, میجورٹی فری آف کاسٹ ہے. کچھ ہمارا چونکہ ہم نے ایک جو ہاسپٹل بنایا ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے تو ٹھیک ہے جی بس چونکہ لوگوں کو فری علاج کرنا ہے تو اس کی کوالٹی پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے جو کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ گردے کے مریضوں کو کسی بڑے اچھے ہاسپٹل میں مل سکتے ہیں وہ ہمارے یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم جو ہمارا جو پینگ پیشنٹ ہے جو کہ پہلے پنڈی اسلام آباد یا پشاور جا کے علاج کرتے تھے تو وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, تو ہم ان کو بھی کیٹر کرتے ہیں. لیکن میجارٹی ہمارا جو ہے وہ ہمارے غریب لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, آلموسٹ 80%. وہ سارا ٹوٹل ہم A to Z جو ہے وہ فری علاج کرتے ہیں ان کا ڈائلسس بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہم نے اسٹون مینجمنٹ سینٹر بنایا, چونکہ پاکستان میں گردوں کے امراض جو شوگر اور بلڈ پریشر کے علاوہ جو کہ پوری دنیا میں 2 بڑی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں دیکھا اسپیشلی ہمارا جو ناردرن ایریا ہے, ہمارے جو کڈنی سینٹر کی جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر کے ایڈجسٹنٹ ایریا ہیں, وہ بھی سارے لوگ ہمارے اس ہاسپٹل میں آتے ہیں. چونکہ وہی راستہ ہے جو کو لنک کرتا ہے پاکستان کو نیچے اسلام آباد سے, پشاور سے. تو ہم ایک قسم کا وہاں پہ ایک ڈور سٹیپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب الحمدللہ وہ فیسلٹی جو لوگوں کو پنڈی اسلام آباد جن لوگوں کو آنا پڑتا تھا یا پشاور یا دوسرے بڑے شہروں میں, وہ فیسلٹی اب ان کو وہاں ملتی ہے گردے کے امراض کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے لوگوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کرنا یا لوگوں سے کہنا کہ پیسے دیں مشکل کام ہوتا ہے نا, لیکن آپ کے پاس بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں کہ لوگ آپ کو بڑی خوشی سے
چیریٹی کرتے ہیں اور بڑی قیمتی چیزیں بھی کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ آپ جو کسی تقریب میں بھی سنایا کرتے ہیں, ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ لوگ جب آپ کو دیتے ہیں, کسی نے پلاٹ دے دیا, کسی نے زمین دے دی, کس طرح کی کوئی چیز ذہن میں؟ جی دیکھیں, ہماری جو زمین ہے وہ بھی ایک بندے نے ڈونیٹ کی تھی پرچیز کر کے. ہماری کوئی 2.5 کنال کی جگہ ہے جو کہ اس کو اب اس کی کمرشل ویلیو تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے ہے اس کی, جو اس وقت تو خیر کم تھی جب ہمیں یہ پلاٹ لے کے دیا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد ہماری جو انڈیویجول ڈائلسس کی جو مشینیں ہیں وہ بھی لوگوں نے ڈونیٹ کی, صدقہ جاریہ کے طور پہ کی. پھر ہمارے ایک صاحب ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, اب دبئی بیسڈ ہیں, انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے کہا جی ایک آپریشن تھیٹر کی کاسٹ ہے وہ سارا میں بیئر کروں گا. اچھا, تو انہوں نے ایک سارا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ اپنے خرچے سے بنوایا. اور ہمارے بہت سے ڈونرز ہیں جو اپنے آپ کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے. ریگولر ہمارے یہاں ڈونیشن ہمارے اکاؤنٹس میں آتی ہے, جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے اکاؤنٹس اویلیبل ہیں. الائٹ بینک بھی کیا ہے, بھی ہے, ایچ پی ایل کا بھی اکاؤنٹ ہے. اور ہمارا ادارہ جو رجسٹرڈ ہے FBR سے ایز اے نان پرافٹ آرگنائزیشن. تو لوگ جو اگر اپنا اس کو کلیم کرنا چاہیں ٹیکس ایگزمپشن کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, جو بھی ڈونیشن دیں ہمارے ادارے کو. تو الحمدللہ اب مینلی ہماری جو فنڈنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں. ادر دن جدہ جو ہے, اب ہم نے UK میں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک فورم بنایا ہے, وہ PWS UK کے سام سے رجسٹرڈ ہے. اور اسی طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے نارتھ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بھی سپورٹ کریں. چونکہ اس فیلڈ میں اصل میں ہماری جس طرح کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اسی حساب سے بیماریوں کی جو پروپورشنیٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو اگر ہماری آبادی پہلے اب جو ہے وہ 20 کروڑ تھی, اگر ہم کہتے ہیں جی 25 کروڑ ہے, تو اسی تناسب سے جو بیماریوں کا تناسب ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو اسی طرح بیماریاں جو ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گردے فیل ہو رہے ہیں, تو ان کو اسی طرح علاج کی سہولتیں بھی زیادہ لوگوں کو چاہیے. اور یہ جو ٹرشری کیئر کا علاج ہے, چونکہ بہت مہنگا علاج ہے لیکن ہے یہ لائف سیونگ, چونکہ جس کے گردے فیل ہوتے ہیں اب اس کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ ڈائلسس کرانا پڑتا ہے. اب انشاءاللہ ہمارے پاس اب جب سے ہم نے پچھلے سال اس کو 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنایا ہے, ایک ICU بھی بنایا ہے ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ, اس کو اب انشاءاللہ ہم آپریشنل کرنے جا رہے ہیں. اور اس سال 2024 میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی شروع کریں گے. تو ہمارے چونکہ بہت سے پیشنٹ ہیں جو بالکل ینگ ہیں, مطلب کچھ لوگوں کی فیملیز میں ڈیزیز رن کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ٹرانسپلانٹ کرانے سے یہ ہے کہ مریض کی جو زندگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کوالٹی آف لائف اچھی ہو جاتی ہے. تو اگرچہ ان کو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, جو سپریشن ہوتی ہیں تاکہ ان کی کڈنی ریجیکٹ نہ کرے, تو وہ میڈیسن بھی انشاءاللہ ہم جو لوگوں کو پرووائڈ کریں گے, ان کا فری ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے. جو لوگ جو ایلیجیبل ہوں گے, جن کے اپنے ڈونرز ہوں گے فیملی میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ کوئی 20-25 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو بغیر آدمی تو ڈائلسس کی جو کاسٹ نہیں دے سکتا, چاہے کوئی 20-25 لاکھ ٹرانسپلانٹ کے لیے خرچہ کرے. تو انشاءاللہ یہ اس کا ہم نے بیسک جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پاکستان کڈنی سینٹر ایبٹ آباد میں ٹرانسپلانٹ کے لیے. اور اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں, میجارٹی جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, وہ ایز اے والنٹیئر جا کے وہاں پہ سرجری کرتے ہیں اور سروسز دیتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, چونکہ میں نیفرولوجسٹ ہوں. میں جا کے وہاں فری کلینک کرتا ہوں اور ایز اے آنریڈی کام کرتا ہوں بورڈ آف چیئرمین کے طور پہ بھی اور ایز اے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ بھی. اسی طرح ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ اسلام آباد سے, پنڈی سے جاتے ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, وہ جا کے فری سرجریز کرتے ہیں. پھر ہمارے اوورسیز پاکستانی UK سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, وہ بھی اپنا ٹائم لگاتے ہیں, اپنی چھٹیوں کا ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کر کے اس کار خیر کے لیے کہ ہم نے اپنے سروسز پاکستان کڈنی سینٹر میں دینی ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی اگر مریض ہو, کوئی کسی مریض کو جانتا ہو, کوئی ڈونر ہو, کوئی ڈونر کو جانتا ہو جو اس گفتگو کو سن رہا ہو, وہ اس گفتگو سے متاثر ہو کے آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے, تو آسان ترین طریقہ آپ سے رابطے کا کیا ہے؟ دیکھیے ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ pkc.com.pk کے نام سے. اس ویب سائٹس پہ ہمارے سارے لنکس. PKC جی PKC پاکستان کڈنی سینٹر. اوکے جی PKC پاکستان کڈنی سینٹر, تو pkc.com.pk. تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ ہمارے ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں. اور اب انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ ایک آن لائن بینکنگ کے ساتھ کہ لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھی ڈائریکٹلی ڈونیشن دے سکیں ہمارے اکاؤنٹ میں. تو وہ ان آپریشنل ہے, لیکن باقی بینک ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ہمارا الائٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے, HPL میں اکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ ایزی پیسہ اور اس کے ذریعے بھی جو لوگ کرنا چاہیں جائز کیش کے ذریعے بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. آخری سوال سر, دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ محدود ہوتا ہے. مثلا ہر شخص کے پاس
پیسہ تو محدود ہی ہوتا ہے. اب جو چیریٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں, آپ جن کے پاس پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ شوکت خانم بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو یا فیض الاسلام ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو جس کے پاس, جس نے ڈونیٹ کرنا ہے, وہ پاکستان کڈنی سینٹر کو کیوں ڈونیٹ کرے؟ کیا واٹ از دی لاجیکل جسٹیفیکیشن جو آپ دے سکتے ہیں اسے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ فیسلٹی جو کہ زندگیاں بچانے کا ایک سلسلہ ہے, جو کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ فری ڈائلسس پرووائڈ کرتے ہیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ریموٹ ایریا ہے, یعنی ان لوگوں کو بڑے شہروں تک پہنچنے کی ایکسیس نہیں ہے. جو دوسری چیریٹیز ہیں, بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, وہ بڑے مین سٹیز میں ہیں. اور دوسری یہ کہ مین سٹیز میں ڈونرز کا پول بھی بہت زیادہ ہے, لوگ ان کے کام کو دیکھتے ہیں. بڑے شہروں میں بڑی ان کی پروجیکشن زیادہ ہوتی ہے, تو ان کا ڈونر پول بھی زیادہ ہے. ہمارا چونکہ ایریا پسماندہ علاقے میں ہاسپٹل ہے, لوگوں کا اس طرح ویزیبلٹی نہیں ہے لوگوں کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک اس طرح کا کام جو ہے ایک ریموٹ ایریا میں ہو رہا ہے, ایک پسماندہ علاقے میں ہو رہا ہے, اور وہ لائف سیونگ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, ریگارڈلیس کہ کوئی پیشنٹ پے کر سکتا ہے کہ نہیں پے کر سکتا, تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی یہ لوگوں کے بات جو ہے نا وہ دلوں کو ٹچ کرے گی, اور وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کڈنی سینٹر کے لیے ضرور کنٹریبیوٹ کریں گے. چونکہ ہمارا اس پورے ریجن میں پورا جو ناردرن ایریا ہے, گلگت بلتستان, اور میں نے آپ کو بتایا ایڈجسٹنٹ کشمیر کا ایریا, مانسہرہ, ایبٹ آباد, تو ڈاؤن دا روڈ اس پشاور یا اسلام آباد تک اس کوالٹی کا اور وہ جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کوئی ایسا سینٹر موجود نہیں ہے اس پورے ایریا میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب. مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پاکستان جیسے ملک میں ہیں, اور مجھے اپنے ادارے پر بھی بہت فخر ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں تک, آپ جیسے لوگوں کی کارنامے, کارہائے نمایاں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں جو ہے مدعو کیا, اور اس کار خیر میں اپنے حصہ آپ نے بھی ڈالا, اس کی انٹرویو کر کے, اس کی پبلیکیشن کر کے.